دوسرا اگر آپ پہلو دیکھیں، امریکہ میں اس وقت الیکشن کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے پچھلے الیکشنز میں بھی ایسے ہی تھا کہ پاکستان کے خلاف لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے امریکہ میں کہ پاکستان پہ اٹیک ہونا چاہیے تھا افغانستان کی بجائے یا عراق کی بجائے۔ عراق کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں نکلے، لیکن پاکستان کے پاس تو پہلے سے پتہ ہے کہ موجود ہیں۔ اور یہ جو اس وقت الیکشن کے قریب جو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، obviously وہاں پہ اپنے ووٹرز، اور خاص طور پہ اگر آپ وہاں پہ جو کیمپین چل رہی ہے، الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے اس کے اوپر لڑا جائے گا جی کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت کشیدہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس رہی ہیں تھرو آؤٹ دا کیمپین، وہ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان بھی رہی ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ obviously ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ بھی کسی فوٹنگ پہ کھڑی ہو۔ یہ جو ریسنٹلی سٹیپس لیے گئے F-16 کے، اور دوسرا جو پاکستان پہ پریشر بلڈ کیا گیا ہے کہ نیوکلیر ویپنز کے اوپر، شکیل افریدی کے اوپر، انڈیا پاکستان کے تعلقات کے اوپر، تو یہ سارا مومنٹم جو ہے وہ الیکشن کی ایک کیمپین کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ تھوڑی سی بہتری آئے گی۔ پاکستان اور افغانستان میں اس قدر کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور امریکہ بھی اس میں نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کو بہت زیادہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا، اور تورہم بارڈر جو ہے اس پہ ہم نے بھی ایک سٹینڈ لے لیا کہ اب نو مور انسرجنسی فرام افغانستان، اور ہم کسی کو یہاں سے آنے نہیں دیں گے۔ یہ معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو یہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا؟ کیا ہم مزید محاذرائی کی طرف جا رہے ہیں، یا اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی خود مختاری اور سالمیت پر کسی کی کوئی نہیں سنیں گے؟ کہ اس میں کاظمی صاحب دو بنیادی ایشوز ہیں۔ ایک ایشو تو یہ ہے کہ امریکہ اور جو افغان حکومت ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان سے کہ طالبان کے ساتھ، جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کے اندر وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، نہ صرف فیسیلیٹیٹ کریں بلکہ انشور کریں کہ جو شرائط افغانستان کی حکومت کی ہیں اور امریکہ کی ہیں اس کے اوپر ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب کروائے جائیں۔ پاکستان ایک بار بار امریکہ کو اور افغان حکومت کو یہ ریلائز کرا رہا تھا کہ طالبان ہماری جیب میں نہیں ہے، طالبان کے ساتھ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ڈکٹیشن دی جا سکتی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو مری مذاکرات ہوئے تھے اس کو جس طرح سے سبوتاژ کیا گیا، اس کے بعد پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا، اور یہ ملا منصور اختر کی ہلاکت کے بعد تو معاملہ اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جس کو ہمیں ریلائزیشن کرنی چاہیے وہ ہے افغان انٹیلیجنس ایجنسیز اور افغان حکومت کے درمیان بھی ڈیفیسٹ ہے۔ افغان انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو انڈین ایجنسیز ہے ان کا جو آپس کا باہمی گٹھ جوڑ ہے وہ بھی وہاں پہ افغانستان کے اندر بھی ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری میں بھی رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغان انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا اسٹائل جو ہے وہ بالکل مختلف ہے افغان حکومت کے ساتھ۔ اب اس سارے صورتحال میں ایک ڈیفیسٹ تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان موجود ہے جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ سلمان عامر صاحب، پاکستان کے فوجی جوان میجر علی جواد چنگیزی ان کی شہادت ہو گئی۔ افغانستان سے یہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ ایک بڑا دیرینہ آپ کا دوست، اور ہمیشہ آپ کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ نام لیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کرے گا؟ افغانستان مکمل طور پر انڈیا کے اس میں کیا کہتے ہیں کہ پاکٹ میں جا چکا ہے؟ دیکھیے اس وقت کی جو صورتحال ہے، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ عبداللہ کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے، لیکن حکومت تو عبداللہ کی نہیں ہے نا؟ نہیں سر، دیکھیے نہیں، آپ جب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت ہے تو اشرف غنی تو بطور صدر ہیں، لیکن چیف ایگزیکٹو کے طور پہ تو عبداللہ موجود ہے نا۔ انفلوئنس کہتے ہیں آپ کے جی ان کا چل رہا ہے؟ جی بالکل ہے نا، تو اسی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کا ڈیفیسٹ بھی موجود ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جو آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان اور افغانستان ایک بہترین دوست ہیں، اس کے حوالے سے پچھلے کئی برسوں سے جو ہماری پالیسی رہی ہے اور جو افغان پالیسی رہی ہے اس کی وجہ سے تضادات تو رہے ہیں، اور اس میں ہندوستان کی انٹرونشن کے بعد اور تضادات ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ اب اس تضادات کی وجہ سے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ فورن پالیسی کے اندر کاظمی صاحب بندے جو ہیں وہ جو ملک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں۔ افغانستان یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت اس کا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ انگیج ہے، اور جتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہندوستان اس وقت کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فاصلہ تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بنیادی فرق نظر آ رہا ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ خود بھارت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، خالد چوہے صاحب یہ بتائیے کہ یہ پورا سینیریو جو ہے جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے کہ ہم کہیں سٹینڈ کر رہے ہوں؟ چار ہمارے ہمسائے ہیں، انڈیا، افغانستان، ایران اور کچھ حد تک چین، اور چین کو چھوڑ دیں تو باقی تینوں کے ساتھ تعلقات زیادہ خوشگوار نظر نہیں آتے۔ کن معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے نہ بارڈرز کی فکر ہے، نہ خارجہ امور کی فکر ہے، نہ خارجہ محاذ کی فکر ہے، اور ہم اپنے اچھے دوستوں کو لوز کرتے جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کن کو اچھے دوست کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ افغانستان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو تو 47 سے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں،
यूएनओ में अफगानिस्तान ने आपकी मुखालफत की थी ना, ड्यूरल लाइन उन्होंने आज तक तस्लीम नहीं की है। देखिए जो बीज आपने बोए थे आज वो फलदार फल दे रहे हैं, तनावर दरख्त बन के। सिर्फ एक टाइम ऐसा आया था सरदार दाऊद के दौर में जब वो किसी हद तक इस बात पे एग्री कर गए थे कि वो ड्यूरल लाइन पे बात करके उसे तस्लीम कर ले, लेकिन आज तक जिसको आप कहते हैं कि खुशगवार ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ, आपके कभी भी खुशगवार ताल्लुकात नहीं रहे। अफगानिस्तान का हमेशा भी वो किसी की भी हुकूमत रही हो, उनका झुकाव हमेशा इंडिया की तरफ रहा है। जहां तक बात है खारजा पॉलिसी की, खारजा पॉलिसी है कहां पे आपकी? मुझे तो समझ नहीं आती कि जिस मुल्क के 4 हमसाया मुल्क हों उनमें से 3 के साथ इंतहाई कशीदा ताल्लुकात हो, उसे आप खारजा पॉलिसी कहेंगे, और जिस मुल्क का फॉरेन वजीर खारजा ही ना हो उसकी खारजा पॉलिसी कहां से बनेगी? तो ये जो सूरत हाल है मुझे नहीं नजर आता कि ये सिचुएशन जो है। अब देखें ये आपको किसने कहा था कि आप 30 लाख 40 लाख महाजरीन जो हैं उनको अपने ऊपर मुसल्लत करें? ईरान में भी तो ह्यूमन इशू है ना, अब इतना बड़ा नहीं। देखें अगर अफगान वॉर में मेरी बात सुने, अफगानिस्तान ईरान में भी तो 20 लाख गए थे, उन्होंने उनको महदूद करके रखा था, उनकी रजिस्ट्रेशन की थी और उनको एक उन पे कंट्रोल रखा हुआ था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब वक्त आया तो उसने उन सबको वापस भेजा। हमने तो उनको फ्री फॉर ऑल, तो ये हमारी गलती है कि हमने उनको ज्यादा अरसा अपने यहाँ टेक रहा है, ये समझते बुनियादी गलती है। बुनियादी गलती तो क्या? अब भी वक्त है कि हम उनको अब कहां से वो मुश्किल है, अब तो हमारे कल्चर के शिमारी से लेके तो खैबर पख्तूनख्वा तक वो किस शहर में किस जगह पे उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, वो यहाँ पे जायदादों के मालिक बन चुके हैं, कारोबार वो कर रहे हैं। आप किस किस को निकालेंगे? ये अब नामुमकिनात में से हो चुका है। और अगर आपके ताल्लुकात अफगानिस्तान से बेहतर नहीं होते तो आपको अंदरूनी तौर पर भी इस हवाले से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है अहमद सब पाकिस्तानी टैंक्स पहुंच गए हैं तुरखम में, हालात बड़े कशीदा है, वो बॉर्डर खोल दिया गया है, लेकिन लग ये रहा है कि फिर से मामला फ्लेयर अप होगा, कोई ना कोई झगड़ा, क्योंकि आज काबुल में पाकिस्तानी सफीर को बुलाकर उनको तलब किया गया, एहतजाज किया गया, जबकि उनकी फायरिंग से, अफगान फोर्सेस की फायरिंग से हमारे मेजर साहब जो है उनकी शहादत हो गई। तो आपको लगता है कि ये मामला और बढ़ेगा आगे और हालात ज्यादा कशीदा हो सकते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा खदशा है कि महदूद जो है वो झगड़ा हो सकता है दोनों फोर्सेस में आपस में? देखिए ये जो रिसेंटली दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाव रहा है उसका नतीजा है कि जब फोर्सेस होती हैं बॉर्डर के ऊपर तो वो आपस में झड़पें वगैरह उनकी एक्सचेंज होती हैं, जिसमें पाकिस्तानी ऑब्वियसली मेजर जो हैं वो शहीद हुए। तो पाकिस्तान का बनता ज़्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किया भी है, लेकिन वो मजीद करेंगे इसके ऊपर। उन्होंने अफगानिस्तान ने उनको समन किया, पाकिस्तानी एम्बेसडर को। हालात ऑब्वियसली इतने अच्छे नहीं हैं और इतने अच्छे रहे भी नहीं पहले भी, माजी में भी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बहुत शिकायत हैं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। अब चाइना और अमेरिका बीच में एंटर हुए, जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान चाहते हैं कि ये आपस में जो बाहमी तनाज़ात हैं उनको अच्छे तरीके से हल करें। तो मेरा ख्याल है वो जो एफर्ट हो रही है उसको मौका मिलना चाहिए, ना ये कि ये झड़पें और इस तरह के जो बयानात हैं वो उनका सिलसिला शुरू हो। वो जो मुज़ाकरात का अमल चल रहा था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना अमेरिका जो बीच में सालसी करा रहे थे, उसको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, ताकि हमसाया मुल्क हैं। ऑब्वियसली इंडिया अगर वहाँ पे एज ले रहा है तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी का इशू है। पाकिस्तान को चाहिए था कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है इसको पहले से ही जारी रखते, पहले से शुरू करते। लेकिन आप समझते हैं पनामा लीक्स की वजह से हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इस वजह से वो बैरूनी महाज पे तवज्जो नहीं दे पा रही है, कोई रीज़न ये भी है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान आपने देखा होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने भी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप अपने मामला जो हैं इनको जल्दी से हल करें, ताकि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर आपने रिसेंट जो डेवलपमेंट्स देखी हैं इसको पहले से फोर्सी कर लिया गया था कि आइंदा ये होने वाला है। अमेरिका जो इंडिया के साथ मिलकर जो मुआहदा करेगा वो भी पाकिस्तान को ऑब्वियसली पहले से इंफॉर्मेशन थी। और जो अमेरिका इंडिया का जो ताल्लुकात हैं, जो बेहतरी आ रही है वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सिलसिले में 2005 से शुरू हुआ काम ये, ठीक है। उस वक्त से लेके अब तक 9/11 के बाद असल काम शुरू हुआ था, लेकिन 2005 के बाद फिर इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अमेरिका के करीब हुआ और अमेरिका जो है उसने इंडिया को तरजीह दी, पाकिस्तान के ऊपर भी, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज के ऊपर इंडिया की, भारत की हमायत की
جو کہ بھارت جو چاہتا تھا کہ امریکہ اور پوری دنیا سے کہ پاکستان سے یہ چیزیں دہشت گردی کے فرنٹ کے اوپر منوائی جائیں، تو اس پہ امریکہ جو ہے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کریں، اور جو بھارت کی ڈیمانڈز ہیں، پاکستان میں جو کریکٹرز ہیں ایسے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں اور چاہے ان کو اسٹیٹ کی حمایت حاصل ہے یا نہیں ہے، تو ان کے خلاف ایکشن لیں۔